وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہر حال میں، معیار میں، گفتار میں، اقوال میں، کردار میں، لیل و نہار میں، تمام معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ توحید بیان کرتے ہیں تو اللہ پہ توکل ہے، بدعات کا رد کرتے ہیں تو اللہ پہ توکل ہے، اور دنیا میں جو بھی معاملہ ہے ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کیوں؟ وہ قرآن کریم کو جو سنتے ہیں ان کے دل میں قرآن اس طرح اثر کرتا ہے کہ وہ فہم قرآن رکھتے ہیں۔ کس طرح فہم قرآن ہے اس کی ایک مثال آپ سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ایک دن اپنے شاگرد سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، تعال آ میرے یار دیندار، دین کی بہار، پیارے ابن مسعود آ مجھے قرآن کریم سنا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے قرآن سنائیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صاحب قرآن ہیں اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ سورج کے ہوتے ہوئے کون اپنی مرضی کی روشنی کا اہتمام کرے، کون شمع جلائے؟ اللہ کے محبوب آپ صاحب قرآن ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ابن مسعود مجھے قرآن سنا۔ آج اگر ہم یہ اہتمام کرتے ہیں تو یہ سنت ہے، قرآن کریم کا سننا اور سنانا۔ سبحان اللہ! صحابہ کرام کو اللہ کے رسول قرآن سنایا کرتے تھے۔ کس طرح؟ سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سنا رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہم سب خاموش ہو کر سن رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تو جن بہتر تھے، جن کو میں نے جب قرآن سنایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں اور زیادہ کلمات کہنے لگے۔ یعنی اللہ کے محبوب بھی قرآن سناتے ہیں، صحابی قرآن سنا رہے ہیں، ابن مسعود اور آپ سن رہے ہیں۔ کبھی ہم بھی اس ماحول کو سمجھیں کہ ہم کبھی اپنے بچوں کو کہیں کہ ہمیں قرآن سناؤ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے اخراجات پہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن جب ہمیں امید ہوتی ہے کہ رمضان شریف سنائیں گے تو ان کو کچھ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ روزانہ کی پراگرس اور چیک کرتے ہیں اور تعلیم کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک دینی تعلیم ہے، قرآن کی تلاوت کی تعلیم ہے، حفظ القرآن کی تعلیم ہے، وہ ہم اپنے بچوں سے نہیں سنتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم سنانا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اسی طرح سورہ نساء کو سناتا جا رہا ہوں، محبوب کریم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور دیکھیں کس طرح سن رہے ہیں۔ جب میں تلاوت کرتے کرتے اس آیت مبارکہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ نے فرمایا قَالَ حَسْبُكَ، بس کرو، کافی ہو گئی ہے تلاوت۔ ابن مسعود سنا رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ حَسْبُكَ، بس کریں، ٹھہر جائیں، کافی ہو گئی ہے تلاوت، اختتام کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پیارے محبوب کے پیارے چہرے کو دیکھا۔ چہرہ کیسا؟ مَا إِن رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ
الناس كلهم بمثل محمد. صحابی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیارا چہرہ ہے، نہ کسی آنکھ نے ایسا خوبصورت چہرہ دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے. اب لوگوں کے اندر جو عقیدے کے کمزور ہیں اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ بنی ہوئی چیز اتنی خوبصورت ہے جس کے چہرے پہ پسینہ آئے پیارے محبوب کے، اور اس طرح پسینہ چلتا ہے جس طرح موتی چمکتے ہوں. یہ بنی ہوئی چیز ایسی خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والا اللہ کیسا خوبصورت ہوگا؟ ہر خوبصورت چیز بنانے والے کاریگر کے کمالات کی دلیل ہے. یہی وجہ ہے لوگوں نے بنی ہوئی چیز کی تو تعریفیں کی ہیں، بنانے والے مالک کی ذات کے ساتھ شرک، بدعات، رسومات، اس کے اللہ اکبر صفات میں مخلوق کو شریک کر دیا ہے. جبکہ کاریگر نے ایک خوبصورت ایسا رسول بنایا، سبحان اللہ، وہ رسول رو رہا ہے قرآن سن کر. صحابی کہتا ہے میں نے تلاوت کا اختتام کر کے محبوب کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی. کیا وجہ تھی؟ وہ قرآن کریم کا فہم رکھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے. آج اسی قرآن کے مقابلہ میں لوگوں نے اور آوازیں بنائی ہیں، اللہ کے کلام کے مقابلہ میں بندوں کے کلام بنائے ہیں. وہ مخلوق کے شرکیہ کلام بچوں کو سنائے جاتے ہیں. اور پروگرام کہاں سے؟ انڈیا سے. پروگرام کہاں سے؟ برطانیہ سے، انگلینڈ سے. یہ چینل چلتے ہیں، اس کے اندر جی دینی پروگرام ہے کیا؟ شرکیہ نعتیں، شرکیہ نظمیں، غلط قسم کے قرآن و سنت کے خلاف اشعار. کیا وجہ ہے کہ اس کتاب کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کتاب تو ایسی ہے، کتاب الہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی دنیا میں تقدیر دیکھی. یہ تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تو آپ پر نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، حق اور سچ کے ساتھ قرآن نازل فرمایا. یہ قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا، حق کا بیان آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا دستور آیا، حیاتی کا منشور آیا، عرش سے نازل کیا ہوا پیارا پیارا نور آیا. آپ دیکھیں تو صحیح اس قرآن کریم میں کیا احکامات کیا ہیں. ویسے تو کہتے ہیں قرآن سچی کلام ہے، لیکن احکام قرآن، پیغام قرآن، اعلان قرآن آپ دیکھ لیں ہے کیا. اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. فرمایا بعض ایسے ہیں اشتری، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، وپار کرتے ہیں، لہو الحدیث، بیہودہ چیزوں کا. ان کا وپار کیسا ہے؟ بیہودہ ایسی چیزیں خرید رہے ہیں. لہو الحدیث. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد اللہ کی قسم گانا بجانا اور موسیقی ہے. کیا مراد ہے لہو الحدیث سے؟ گانا بجانا اور موسیقی. یہ آواز موسیقی کی، گانے بجانے کی قرآن کی آواز کے، حدیث کی آواز کے مقابلے میں بنائی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مزامیر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. ہمیں کون سی آواز پسند ہے؟ سچ کے اعلان کی، حق کے بیان کی، رب کے کلام کی، یا کوئی اور آواز؟ دیکھیں ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، کیوں آئی ہے یہ آواز؟ شیطان نے بنائی ہے. فرمایا سامری نامی ایک شخص نے یہودیوں کو ایک گائے کا مصنوعی بچہ بنا کر ایسے اس کے اندر تار کھینچی کہ وہ آواز نکالتے تھے، اس کے ساتھ یہ بھنگڑے ڈالتے تھے اسی ایک آواز پر. وہ شیطانی آواز تھی. اور اسی طرح عیسائیوں نے گھنٹے بنائے جو جانور کے گلے میں نہیں، آج ہمارے ہاں یہ موبائل کی شکل میں موجود ہیں. نماز میں آئے ہیں جناب موبائل چل رہا ہے، بیان سن رہے ہیں، گانا چل جاتا ہے. شیطانی آوازیں کہاں سے آئیں کہ محبوب کریم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان،